أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے لوگو، عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذي جعل لكم الأرض فراشا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے پھل پیدا کیے، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم تو جانتے ہو. یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا، یہ دو لفظ ہے جس میں قرآن کریم خطاب کرتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے جب قرآن یا ایھا الناس کہتا ہے تو اس سے مراد اہل مکہ ہوتے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو اس سے مراد اہل مدینہ ہوتے ہیں. اس مقام پر متقی، پرہیزگار، مومن، کافر، منافق اور عام مسلمان سب اس خطاب میں شامل ہیں. اللہ رب العالمین سب کو دعوت غور و فکر دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عبادت کرو اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. اس کی بنیاد پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری کسی بھی عبادت پر اگر اللہ ہمیں ثواب نہ دے تب بھی ہم پر اللہ کی عبادت لازم ہے، اور کسی بھی عبادت پر ہم ثواب کی مستحق نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم پر عبادت اس لیے واجب ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اب مزید نعمتیں نہ بھی ملیں اور عبادتوں پر مزید اللہ کی طرف سے انعامات اور ثواب نہ بھی ملے تب بھی اللہ کی عبادت کرنا مسلمانوں پر، اہل ایمان پر، انسانوں پر اس لیے واجب ہے کہ اللہ نے پیدا کیا. یہ ایک بڑا انعام ہے. عبادت کہتے ہیں غایت تعظیم، غایت محبت کے ساتھ غایت تذلل کا خیال کرتے ہوئے. یہ لفظ غایت نہایت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اپنے محاورے میں اس کو اس طرح کہیے، انتہائی درجے کی تعظیم کے ساتھ اور دل میں بڑی محبت کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلت کے طور پر پیش کریں. لیکن طریقہ وہی معتبر ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عبادت کا جو طریقہ بتایا ہے وہی طریقہ معتبر ہوگا، اس لیے کہ آپ سے زیادہ اللہ کی بہتر سے بہتر عبادت کرنے والا زمین پر آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کبھی پیدا ہوا نہ ہو. اب عبادت کا مطلب یہ ہے تو اس کے بعد سامنے آتا ہے کہ دعا کا مطلب کیا ہے. آپ نے فرمایا
الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت اللہ کے سامنے اس لیے کی جائے گی تاکہ اللہ کو بڑا، اللہ کو عظیم، اللہ کو برتر سمجھا جائے، اللہ کی محبت دل میں بسائی جائے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پست تر، ذلیل اور عاجز بنا کر پیش کیا جائے۔ اب عبادت کا مطلب یہ ہے، تو دعا کو مخ عبادہ اس لیے کہا کہ دعا میں تو ہاتھ بھی اڑ جاتے ہیں اور براہ راست مانگا جاتا ہے اور اپنے جرم کا اقرار کیا جاتا ہے، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں اس وقت بے لباس ہوں، میں آپ کے ہر کرم کا محتاج ہوں، میں آپ کے رحمت کا طلبگار ہوں، میں آپ کی مغفرت کا امیدوار ہوں۔ یہ الفاظ اور اس کے ساتھ انسان کی کیفیت کہ کبھی آسمان کی طرف آنکھیں، کبھی اپنی ہتھیلیوں پر آنکھیں، اور کبھی آنکھوں سے آنسو جاری۔ عبادت کا مغز دعا ہے، اس لیے دعا بھی ایسی ہو، عبادت بھی ایسی ہو، عبادت بھی ایسی ہو اور دعا بھی ایسی ہو۔ اس لیے ہمارے مشائخ جب دعا کرتے تھے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت جی جیسی دعا کرتے تھے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلاد اسلامیہ بلکہ ممالک اسلامیہ سے ہٹ کر دنیا کے کئی ممالک میں، اکثر و بیشتر ممالک میں اللہ نے مجھے پہنچایا اور دینی عظیم شخصیات سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان کو قریب سے دیکھا، میرے محدود اور محتاط اندازے اور علم کے مطابق میں نے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ثانی نہیں دیکھا۔ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت جی جب دعا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اس کے پہلے کبھی دعا نہیں کی ہے اور اس کے بعد کبھی دعا نہیں کریں گے، یہ آخری دعا کا انداز نہیں ہوتا تھا۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ واقف ہیں کہ یہ کسی بات کو مبالغے کے طور پر پیش کرنے کے عادی نہیں ہے، احتیاط کے ساتھ بولتے ہیں اور بہت محتاط لب و لہجے میں بولتے ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے آگے کہ حضرت جی کی دعا کا یہ تأثر اور یہ کیفیت ان کی ہوا کرتی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ تھوڑی دیر تک حضرت جی اور دعا کر لیں گے تو لوگ زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ان کی دعا کے ختم ہونے کے بعد لوگوں کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ طبیعت چاہتی تھی کہ بس اب جنگلوں کو نکل جائیں، شہروں سے کوچ کر جائیں، کوئی کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی کیفیت انہوں نے لکھی۔ نجیب آباد میں ایک شاہد بھائی تھے، تو انہوں نے ہم کو سنایا تھا، وہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نجیب آباد میں آئے تھے یا مراد آباد میں آئے تھے، ہم ذہن سے نکل گئے، جب ہم جماعت میں وقت لگا رہے تھے تو نجیب آباد میں تھے، وہ ہم سے بڑی محبت کا اور گرم جوشی کا معاملہ کرتے تھے، بڑی عمر کے تھے۔ انہوں نے ہم سے سنایا تھا کہ ایک دعا میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعا مانگی تو مجمع میں کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے۔ ہم رکشے میں جا رہے تھے، وہ جو پیدل رکشہ آتا ہے، اس پیدل رکشے میں میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ حضرت جی آج تو آپ نے ایسی دعا کی کہ اگر تھوڑی دیر اور دعا کرتے تو پورا مجمع مر جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے دعا میں اور دعا کے وہ بات الفاظ یاد نہیں رہی جو انہوں نے جملے کہے تھے، کہ جب میں نے یہ جملے کہے تو اس وقت میرے سامنے کوئی نورانی صورت آئی اور اس نے کہا کہ سب کے لیے مانگی ہے۔ تو وہاں میرے زور سے، میری زبان سے زور سے جملے نکلے، اس کی وجہ سے لوگوں کو یاد ان کے انتقال کی کیفیت اور اس پر ایک خواب بھی جو کسی خاتون نے دیکھا تھا
وہ بھی دعا سے ہی متعلق تھا. تو حضرت جی امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہوا کرتی، ایسی دعا کرتے تھے کہ پتہ چل جائے کہ ہاں اس کو دعا کرتے. ان کو دعا کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ رہنے والوں کو دعا کرتے ہوئے اگر کوئی غیر مسلم دیکھ لے تو سمجھ جاتا تھا کہ کوئی نہ کوئی خدا ہے جس سے مانگا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی پروردگار ہے جس سے مانگا جا رہا ہے. حضرت جی موجود ہے. علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد جب ان کا تذکرہ لکھا تو اس کے بعد جہاں ان کے حالات ختم ہوئے تو وہاں جناب میر تقی میر کا ایک شعر لکھا. ہمارے خیال سے میر تقی میر کا ہی ہے وہ، یا میر مینائی مرحوم لکھنوی کا ہے. خیال یہ ہے کہ میر تقی میر کا. تنیم صاحب نے لکھا ہے، کام تھے عشق میں بہت پرمیر، کام تھے عشق میں بہت پرمیر، ہم ہی فارغ ہوئے شتابی سے. یہ تو وہاں لکھا. اور اس سے پہلے ایک شعر اور لکھا ہے، ہوگا کسی دیوار کے سائے کے تلے میر. تلے یعنی نیچے، دیوار کے نیچے، سائے کے تلے، سائے کے نیچے. ہوگا کسی دیوار کے سائے کے تلے میر، کیا کام محبت سے گزارا مطلب کو. پھر علی میں نے نیچے لکھا، دفن ہوگا نہیں ایسا خزانہ ہرگز، دفن ہوگا نہ کہیں ایسا خزانہ ہرگز. اور حضرت شیخ نے جب، حالانکہ ان کے داماد ہے اور بھائی ہے اور چھوٹے ہیں، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کے حالات لکھے تو مضمون کو عنوان ہیڈنگ جو لگاتے ہیں وہ یہ لگایا، کانا مملوکی فضحا مالکی. وہ میرا مملوک یعنی غلام تھا، بعد میں میرا آقا بن گیا. حضرت جی ایسی دعا کرتے، ایسی دعا ہونی چاہیے اور ہونا بھی چاہیے. جناب اکبر الہ آبادی جج ہیں، وہاں کے ہائی کورٹ کے جج ہیں، الہ آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، جو مانگنا ہو اسی سے مانگے اکبر، جو مانگنا ہو اسی سے ہی مانگے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. مانگنے کے بعد انسان ذلیل ہو جاتا ہے. لوگوں سے مانگنے کے بعد لوگ راستہ بدل دیتے ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے. بعد میں بہت بار بار مانگتا رہے انسان تو پھر تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کا کیا انداز ہے، ذرا مجھ سے مانگا کرو، مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہوں، مجھ سے مانگا کرو، میں نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہوں. بلکہ قرآن نے کہا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو اس کی عبادت سے یا دعوت کو دعا مراد ہے، تکبر کریں گے مانگنے سے، اللہ کریں گے ہم سے جہنم میں داخل. جو مانگنا ہو اسی سے ہی مانگے اکبر، جو مانگنا ہو اسی سے ہی مانگے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. اللہ ہم تمام کو اپنے سے مانگنے والا بنا دے. بڑی دولت ہے، اللہ کسی کو اپنے سے مانگنے کی توفیق دے دے نا تو اس کو بہت خوشی ہوتا ہے. مانگ کر کبھی وہ چیز نہیں ملتی، لیکن اس چیز کے بغیر جو بے چینی تھی تو پھر اس چیز کے بغیر اللہ چین اور سکون اور آرام عطا کر دیتا ہے. اطمینان طبیعت میں آ ہی جاتا ہے. اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے، خوب مانگنا چاہیے، بار بار مانگنا چاہیے. رمضان میں ہم نے پہلے جمعے میں آپ کو بتایا، ایک صاحب سے گجرات کے طالبان تھے، وہ ماں منیر صاحب نے بتایا تھا، تو ان سے پوچھا گیا کتنی دعا کرتے ہو، تو 24 گھنٹے میں معلوم پڑا کہ 10 گھنٹے دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عرفات کے میدان میں کم و بیش 6 گھنٹے تک دعا کیجیے. ہم کم سے کم رمضان مبارک میں 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ تو دعا کریں. قرآن کریم کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. کیا انداز ہے, کیا محبت کا انداز ہے. یعنی مجھے پہچانو. تم نے سب کو پہچان لیا ہے, جس کو پہچاننا تھا اسی کو نہیں پہچانا. جانے نہ جانے وہی نہ جانے باپ تو سارا جانے, سب کو پہچان لیا. ارے میرے پیارو, میں نے تمہیں پیدا کیا, میں نے تمہارے والدین کو پیدا کیا, ساری کائنات کو میں نے پیدا کیا. میں تمہارے لیے پانی برساتا ہوں, زمین سے اناج میں اگاتا ہوں. تم مجھے نہیں پہچانتے, مجھے پہچان, میری بات ہے. وقت تو ہو گیا, اگلی باتیں کریں انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.